من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ المفلحون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، قرآن مجید کی یہ آیت، اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک بات فرما رہے ہیں. اگر اس بات کی طرف مسلمان کی توجہ ہو، مسلمان کا دھیان ہو، تو وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹ نہیں سکتا. اگر اس بات کی طرف توجہ ہو تو کبھی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹ نہیں سکتا، کبھی بھی وہ غلط راستے پہ چل نہیں سکتا. وہ ایسی آیت ہے کہ جس کو اگر انسان سمجھ لے تو اس کے لیے زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے، اور اللہ کی ماننا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہر قسم کی قربانی کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں، اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. ایک دفعہ پھر فرما رہے ہیں ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. پھر تیسری دفعہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. اور یہ بات اللہ تعالیٰ کسی ایک آدمی کو نہیں کہہ رہے، ساری دنیا میں رہنے والے تمام مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ ہر مسلمان کی زندگی میں ہوتا ہے، مگر اس کا دھیان نہیں ہوتا. ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب 3 دفعہ اللہ تعالیٰ ضرور کہہ دیں تو اس کلام کی جو قوت ہے وہ قسم جیسی ہو جاتی ہے. اس کلام کی جو تاکید ہے وہ قسم جیسی ہو جاتی ہے. اس کلام کی جو قوت ہے وہ قسم کے بمنزلہ اور قسم کے مانند ہو جاتی ہے. گویا اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں میں تمہیں ضرور آزماؤں گا. آزمائے بغیر جنت تھوڑی ملے گی. بہر دنیا یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں. جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ کریں جو جی میں آئے وہ اور جب مل جائے جنت، ایسے نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تمہیں ایسی جنت مل جائے گی اور تم پہ آزمائش نہیں آئے گی. نہیں، ہم آزمائش ضرور بھیجیں گے.
تم سے پہلوں پہ سختیاں بھی آئیں، تکلیفیں بھی آئیں، اور ان کو جھنجھوڑ دیا گیا، اور اتنا جھنجھوڑا گیا کہ نبی بھی بول اٹھا اور نبی کے ساتھی بھی بول اٹھے، اللہ تو تھک گئے، مدد کب آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کی یہ کیفیت ہو جاتی تھی، جب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا تھا اور ان پہ آزمائشوں کی انتہا ہو جاتی تھی، تو میں ان سے کہا کرتا تھا الا ان نصر اللہ قریب، گھبراؤ نہیں، اللہ تمہاری مدد کو بس آ گیا ہے۔ ان آیتوں میں اللہ فرما رہے ہیں ہم ضرور آزماتے ہیں، ہم ضرور آزماتے ہیں، ہم ضرور آزماتے ہیں، ہم ضرور آزمائیں گے، ہم ضرور آزمائیں گے، ہم ضرور آزمائیں گے۔ اچھا، پھر ہر انسان کی آزمائش اس کے بقدر، اس کے ایمان اور اس کے دین کے بقدر ہوگی۔ جو پرائمری کا اسٹوڈنٹ ہوگا اس کا پرائمری کا امتحان ہوگا، جو سیکنڈری کا ہوگا اس کا سیکنڈری کا ہوگا، جو مڈل کا ہوگا اس کا مڈل کا ہوگا، جو ایف ایس سی انٹر کا ہوگا اس کا اس کے حساب سے ہوگا، اور مدرسے کے لحاظ سے جو اولا کا ہوگا اس سے تو رابعہ کا امتحان نہیں لیا جائے گا نا، جو رابعہ کا ہوگا اس سے سادسہ اور خامسہ کا تو نہیں لیا جائے گا، اس سے رابعہ کا ہی لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو آزماتے ہیں، ہر مسلمان کو آزماتے ہیں، اور آزمائش اس کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہوتی ہے، لیکن آزمائش کا جو سائز ہوگا وہ اس کے دین اور ایمان کے بقدر ہوگا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی شدید آزمائشیں، شدید سختیاں اور امتحانات اللہ اس پہ ڈالتے ہیں، اللہ نبیوں پہ ڈالتے ہیں۔ پھر جو نبیوں کے مشابہ ہوگا، جو 1 نمبر مشابہ ہوگا اس پر 1 نمبر آزمائش آئے گی، جو 2 نمبر مشابہ ہوگا اس سے کم درجے کی آئے گی، جو 3 نمبر پہ ہوگا اس سے کم درجے کی آئے گی، یعنی آزمائش جو آئے گی وہ انسان کے دین اور ایمان کے بقدر آئے گی۔ اب یہ ایک بات ہے کہ آزمائش ضرور آتی ہے، کسی کی زندگی آزمائش سے خالی نہیں، لیکن آگے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آزمائش آ جانے کے بعد انسان کرتا کیا ہے۔ یہ اللہ چیک کرتے ہیں، یہ اللہ دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائشیں آئیں، ہمارے نبی نے اس کو برداشت کیا، اور برداشت کرتے 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 آپ دنیا سے چلے گئے، لیکن آپ برداشت کرتے رہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لیٹی ہوئی تھیں، تو فرماتی ہیں مجھے اچانک ایسے محسوس ہوا کہ حضور ابھی تک سوئے نہیں، لیٹے تو ہوئے لیکن نیند نہیں آئی ابھی تک۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے غور کیا کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں سو رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کروٹیں بدلتے بدلتے بے چینی کی کیفیت تھی آپ علیہ السلام کی، لیکن اسی بے چینی کی سی کیفیت میں آپ علیہ السلام نے اپنی ایک ٹانگ چارپائی اور تخت جس پہ آپ لیٹے ہوئے تھے اس سے نیچے اتار دی، اور اپنے پیٹ کو چارپائی کی جو لکڑی ہوتی ہے اس کے ساتھ چپکا دیا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب یہ میں نے دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی کو فاقہ اور بھوک اتنی ہے کہ آپ کو نیند نہیں آ رہی۔ چنانچہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب میں نے یہ دیکھا کہ اتنی بھوک کے نیند نہ آئے تو یہ تو بہت زیادہ شدید بھوک ہوگی، تو اما عائشہ فرماتی ہیں میں رونے لگی، اور میں نے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ سے اتنی تو دنیا مانگ لیں کہ آپ کے لیے کم از کم ایک وقت کی روٹی کا انتظام تو ہو کہ آپ کھانا کھا کے میٹھی نیند سو جایا کریں، تو آپ اللہ سے روٹی تو مانگ لینا۔ تو اب علیہ السلام نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا عائشہ میں کبھی اللہ سے روٹی کا سوال نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھ سے پہلے بھی انبیاء آئے اور ان کو بھی آزمایا گیا اور انہوں نے صبر کیا، میں بھی صبر کروں گا۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں صبر نہ کروں اور اللہ سے دنیا مانگ لوں تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں قیامت کے دن ان سے پیچھے نہ رہ جاؤں۔
آزمائش سب پہ آئے گی. آپ ہم میں سے کوئی بھی آزمائش سے خالی نہیں ہوگا. ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں اللہ پاک امتحان بھیجیں گے, آزمائشیں بھیجیں گے, اور اللہ پاک وہ آزمائش اور امتحان بھیج کے ہمیں چیک کریں گے کہ میرا ہے یا کسی اور کا ہے, میرا ہے یا دنیا کا ہے, یہ میرا طالب ہے یا دنیا کی چند کوڑیوں کا طالب ہے, یہ میرا طالب ہے یا عہدے اور کرسی کا طالب ہے, یہ میرا طالب ہے یا شہرت اور وہوا کا طالب ہے, یہ میرا طالب ہے یا اس کو دنیا کا ساز و سامان چاہیے. یہ آزمائش اللہ تعالیٰ ہر ایک پہ بھیجتا ہے, اور پھر یہ دیکھتا ہے کہ کون اللہ کا طالب بنتا ہے اور کون دنیا کا طالب بنتا ہے. جو اللہ کا طالب بنتا ہے اللہ اس کو اپنا وصال دے دیتے ہیں, اپنا وصل دے دیتے ہیں, اپنا قرب اور تعلق دے دیتے ہیں, اور اس کے وارے نیارے کر دیتے ہیں. اور جو اللہ کے غیر کا طالب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑی سی دنیا دے دیتے ہیں, لیکن وہ یہیں چھوڑ کے خالی ہاتھ مر جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامیوں مول لیتا ہے. تو یہ جو آزمائش ہے نا, یہ زندگی کا لازمی حصہ ہے. یہ آزمائش زندگی کا لازمی حصہ ہے. محرم کا مہینہ ہے, آپ جہاں کہیں سے گزریں گے حضرت امام حسین کا قصہ اور حضرت امام حسین کی قربانی اور حضرت امام حسین پہ بیتنے والی مصائب کے تذکرے ہیں. مسجدوں کے اسپیکروں سے بھی اسی کے تذکرے ہیں, امام بارگاہوں کے اسپیکروں سے بھی اسی کے تذکرے ہیں, سڑکوں پہ چلتے ہوئے جلوسوں میں بھی اسی کے تذکرے ہیں. لیکن میرے دوستو, تذکرے تو ہیں, لیکن دیکھنا اس بات کو ہے کہ امام حسین پر یہ جو اتنی بڑی تکلیف آئی, یہ تکلیف کیا تھی اور کیوں آئی تھی, اور امام حسین کا اس تکلیف کے آنے کے بعد ریئیکشن کیا تھا. یہ اصل سمجھنے کی چیز ہے. اگر امام حسین کے واقع کربلا کو اول سے لے کے اخیر تک سن لیا جائے, سنا لیا جائے, میں بھی پھوٹ پھوٹ کے روؤں اور آپ بھی ان ساری قیامتوں کو سن سن کر پھوٹ پھوٹ کے روئیں, لیکن یہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ ہوا کیوں, تو کیا فائدہ ہوگا. یہ تو ایسے ہو گیا کہ جیسے سننے والے بھی اور سنانے والے بھی حضرت امام حسین کی قربانی کے ساتھ کھیل رہے ہیں, داستان بنا لیا اسے, کہانی بنا دیا اسے. خطیبوں کو بیان کرنے کا ایک عنوان مل گیا, اور تقریریں کرنے والوں کو لوگوں سے پیسے بٹورنے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ مل گیا. یہ تو ایسے ہو گیا نا, سنانے والے سن کے ہزاروں لاکھوں روپے لے کے لینڈ کروزر میں بیٹھ کے واپس چلے گئے, اور یہ سننے والے بھی دو چار آنسو بہا کے واپس جا کے وہیں پھنسے جہاں سے نکل کے آئے تھے. میرے بھائیوں, یہ امام حسین کی قربانی کے ساتھ کھیلنا ہے, یہ شہدائے کربلا کی قربانی کے ساتھ کھیلنا ہے, یہ اہل بیت کی قربانی کے ساتھ کھیلنا ہے, یہ اہل بیت کی قربانی کا مذاق ہے. ایک آدمی نے اپنی جان بھی دی, اپنے گھر بار کو قربان کیا, اپنے دوستوں کو قربان کیا, اپنی ساری جماعت کو قربان کیا, اور اتنے دردناک انداز سے انہیں شہید کیا گیا کہ انسانیت بھی شرما گئی. اتنی تکلیفوں کے ساتھ اسے شہید کیا گیا, اور ہم نے صرف اس کو سننے سنانے کا قصہ بنا لیا. تو یہ ان کی حق تلفی ہے, یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے, یہ ان پر ظلم ہے, یہ ان کی روحوں کے ساتھ کھلواڑ ہے, یہ ان کی روحوں کے ساتھ کھلواڑ ہے, یہ ان کی روحوں کے ساتھ مذاق ہے. ایک مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے. میں مثلاً ایک محتاج ہوں اور مجھے بہت ایمرجنسی درپیش ہے اور بہت پریشان ہوں, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, مجھے کسی کا آپریشن کرانا ہے اور میرا مریض تڑپ رہا ہے, اس کو خون چاہیے.
اس کو انجیکشن چاہیے، اس کو دوائیاں چاہیے، اس کو فوری طور پر آپریشن چاہیے. میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں ایک آدمی کے پاس جاؤں اور جا کے روؤں اور آنسو بہاؤں اور واویلا کروں اور کہوں اللہ کے واسطے کچھ پیسوں کا انتظام کرو ورنہ یہ میرا مریض مر جائے گا، تڑپ تڑپ کے مر جائے گا، اور مہربانی کرو اس کے لیے کوئی انتظام کرو. میں رو رو کے اس کو سناؤں اور سننے والا کہے یار ماشاءاللہ کتنا درد ہے اس کی زبان میں، کتنی دکھی کہانی ہے اس کی، کتنی دکھی داستان ہے اس کی، اور یہ سن کے اٹھ کے گھر چلا جائے. تو بتائیے میرے آنسوں کے ساتھ یہ کھلواڑ ہے کہ نہیں؟ بھائی بتاؤ یہ میرے آنسوں کے ساتھ کھلواڑ ہے کہ نہیں؟ کہ میں نے تو ایک درد رکھا، میں نے تو ایک پریشانی رکھی اور اگلے نے صرف یہ کہہ کے بات کو اڑا دیا کہ واہ کتنا درد ہے اس میں، کتنا احساس ہے اس میں، اور یہ کہہ کے وہ چلا جائے اور میری 1 روپے کی مدد نہ کرے. تو یہ تو احساس نہ ہوا، یہ تو وفاداری نہ ہوئی، یہ تو اس کے آنسوں کی قدر نہ ہوئی، یہ تو اس کے آنسوں کے ساتھ کھیلنا ہو گیا. امام حسین نے اپنی جان قربان کی، دودھ پیتے بچے حضرت عبداللہ کی قربانی دی، علی اکبر کی قربانی دی، اپنے بھتیجے سب سے پیارے بھتیجے حضرت حسن کے بیٹے امام حسن کے بیٹے قاسم کی قربانی دی، پورے خاندان کی قربانی دی. اور ہم کہیں کیسی قربانی تھی، ہائے یہ ہو گیا، ہائے وہ ہو گیا، ہائے یہ ہو گیا، ہائے وہ ہو گیا، اور میں اپنے آپ کو نہ بدلوں، اس پیغام کو نہ سمجھوں، اس وجہ کو نہ سمجھوں کہ جس کی وجہ سے انہوں نے قربانی دی، اور وہ وجہ نہ سمجھوں جو ان پہ آزمائش آئی، وہ کیوں آزمائش آئی اور اس میں کیا مسئلہ تھا، اس کو میں نہ سمجھوں. تو یہ تو ان کے ساتھ کھلواڑ ہو گیا. اس لیے میرے دوستوں تفصیلی قصہ سننا یہ کوئی اصل کام نہیں ہے. اصل کام تو یہ ہے اس بات کو سمجھنا ہے کہ حضرت امام حسین نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کیوں، اتنا بڑا قدم اٹھایا کیوں. ایک آدمی 40 دن کے لیے جماعت میں جا رہا ہے، اس کی بیوی موٹے موٹے آنسوں کے ساتھ رو رہی ہے، اس کی ماں بوڑھی بیمار ماں موٹے موٹے آنسوں کے ساتھ رو رہی ہے. اگلا پوچھتا ہے یار تیرا دماغ خراب ہے، تیری بیوی بھی رو رہی ہے، ماں بھی رو رہی ہے، اور تو جا رہا ہے 40 دن کے لیے. تو وہ کہتا ہے کہ جی میں کیا کروں، آخری نبی کا آخری امتی ہونے کی وجہ سے میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں دنیا میں دین کے زندہ ہونے کے لیے قربانی کروں، محنت کروں. یہ جو آنسو بہا رہی ہیں، یہ جو میری بیوی اور میری ماں آنسو بہا رہی ہے، وہ میری محبت میں بہا رہی ہے، لیکن میں دنیا میں دین کا حال دیکھتا ہوں تو مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا، لہذا میرے لیے نکلنا ضروری ہے. ان کے ان آنسوؤں پہ اللہ کو رحم آئے گا اور اللہ دنیا میں ہدایت کو پھیلائے گا. یہ اس کا جواب ہوتا ہے. امام حسین نے اپنے بچے کیوں قربان کیے؟ امام حسین نے اپنی جان کیوں قربان کی؟ اہل بیت عظام نے اپنی جانیں کیوں قربان، اور ایسی قربانی دے گئے، ایسی قربانی دے گئے، ایسی قربانی دے گئے کہ ایسی قربانی سے تاریخ کے اوراق خالی، کوئی بھی نہیں دے سکتا ایسی قربانی. حضرت حمزہ کی ناک کاٹی گئی، کان کاٹے گئے، پیٹ چاک کیا گیا، سینہ چاک کیا گیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، لیکن یہ سارا معاملہ ان کی ذات کے ساتھ تھا. حضرت عبداللہ ابن جہش کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، یہ قربانی ان کی ذات سے متعلق تھی. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے 4 ٹکڑے کر دیے گئے، یہ قربانی ان کی ذات کے ساتھ تھی. لیکن ایسی قربانی کہ بچے بھی شہید ہو گئے ہوں، خود ان کی ذات بھی شہید ہو گئی ہو، پورا خاندان شہید ہو گیا ہو، ایسی قربانی کے پیچھے کوئی نظیر اور مثال نہیں ہے. بھئی اتنی بڑی قربانی کی کیوں ہے؟ کیا مسئلہ تھا؟ اسے میں نے عرض کیا نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں آزماؤں گا،
میں تمہیں آزماؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو بھی آزمایا. اللہ سب کو آزماتا ہے. جب اللہ نے اپنے نبی کو آزمایا تو نبی کے نواسے کو تو آزمانا ضروری ہے نا. نبی کے نواسے کو تو آزمانا ہی آزمانا تھا. اللہ تعالیٰ نے امام حسین پہ آزمائش ڈالی. کیا ڈالی؟ کیا آزمائش ڈالی؟ کہ یزید مسلمانوں کا امیر بن گیا اور اس کی زندگی فسق و فجور سے ناپاک تھی. اس کی زندگی فسق و فجور سے داغدار تھی. اب امام حسین کے لیے آزمائش ہے. کیا آزمائش ہے؟ اگر زمانے کے بادشاہ کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو پھر جان کا بھی خطرہ، مال کا بھی خطرہ، عزت اور آبرو کا بھی خطرہ، بچوں کا، خاندان کا خطرہ. اور اگر خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے نانا کے دین سے، اپنے نانا کے دین کے نقصان سے نظر اندازی اختیار کرتے ہیں اور اس کو گوارا کر لیتے ہیں، تو پھر امام حسین کو اتنا نوازا جاتا ہے، اتنا نوازا جاتا ہے کہ ان کے گھر کو سونے کی اشرفیوں سے بھر دیا جاتا ہے اور ان کو عزت اور ان کو عہدے دیے جاتے ہیں. لیکن اگر یہ خاموش نہیں ہوتے اور یہ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو قربانی دینی پڑتی ہے. اب یہ آزمائش آ گئی امام حسین پر. اس موقع پر اگر امام حسین خاموش ہو کے بیٹھ جاتے اور کہتے بھئی یزید جیسا کیسا ہے، مسلمان تو ہے نا، اور ٹھیک ہے چلنے دو. کافر تو نہیں ہے نا، چلنے دو. جیسے ہم کہتے ہیں نا نماز تو گھر میں بھی ہو جاتی ہے نا، مسجد میں جانا کوئی فرض ہے کیا یار؟ چلنے دو، گھر میں بھی نماز پڑھ تو رہا ہے نا، کوئی بات نہیں، یہ بھی ٹھیک ہے. سارا دین داڑھی میں ہی آ گیا ہے کیا؟ کوئی داڑھی رکھنا فرض ہے کیا؟ داڑھی مونڈ بھی لی تو کیا ہوا؟ چلنے دو. عورتیں کہتی ہیں کہ چہرے کو چھپانا کوئی فرض ہے کیا؟ چہرہ کھول بھی لیا تو کیا ہوا؟ چلنے دو. یہ جو چلنے دو ہم کہتے ہیں نا، اگر یہ چلنے دو امام حسین کہتے تو ان کے گھر کو اشرفیوں سے بھر دیا جاتا. ان کو عہدے پیش کیے جا رہے تھے، ان کو تخت اور تاج پیش کیا جا رہا تھا، ان کو درہم اور دینار کے انبار پیش کیے جا رہے تھے. لیکن امام حسین فرما رہے تھے میں یہ اشرفیاں اور میں یہ درہم اور دینار لے کر اپنے نانا کی ایک سنت کو قربان کرنے کو گوارا نہیں سمجھتا. لہذا میں ساری دنیا کے تخت اور تاج کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھ کر ٹھوکر ماروں گا، لیکن اپنے نانا کی ایک سنت کو بچانے کے لیے اپنی جان، اپنے اہل و عیال کی قربانی تک دے دوں. بس یہ بات ہے. جو آزمائش آج ہر دکاندار پہ روزانہ آتی ہے، ہر ملازم پہ روزانہ آتی ہے، ہر مسلمان پہ روزانہ آتی ہے، ہر عورت پہ روزانہ آتی ہے، ہر جوان پہ روزانہ آتی ہے، ہر بوڑھے پہ روزانہ آتی ہے، ہر غریب پہ روزانہ آتی ہے، ہر مالدار پہ روزانہ آتی ہے، ہر 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 عہدے دار پر روزانہ آتی ہے، پبلک کے عام آدمی پر روزانہ آتی ہے، ہر حکمران پہ روزانہ آتی ہے. یہی آزمائش امام حسین پر آئی تھی. ہم تو کہتے ہیں چلنے دو بھئی، جھوٹ بول لیا تو کیا ہوا؟ کون سی قیامت آ جائے گی؟ توبہ کر لیں گے. ہم کہتے ہیں جھوٹ بول لیا تو کیا ہوا؟ توبہ کر لیں گے. غیبت کر لی تو کیا ہوا؟ معافی مانگ لیں گے. آج رشوت لے لی تو کیا ہوا؟ وہ خود ہی تو دے رہا ہے، میں تو نہیں مانگ رہا، وہ خود ہی دے رہا ہے. عورت کہتی ہے ابھی تو بچی ہوں، ابھی سے برقع اوڑھ کے کیا کروں گی؟ جب بوڑھی ہو جاؤں گی تو برقع بھی کر لوں گی، توبہ بھی کر لوں گی. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر جب یہ آزمائش آئی نا، ایک طرف دنیا
کی عزت اور وجاہت، اور ایک طرف اللہ کے نبی کی سنت، اللہ کے نبی کا دیا ہوا نظام، اللہ کے نبی کا دیا ہوا شورائی نظام، اللہ کے نبی کا دیا ہوا خلافت کا نظام، اللہ کے نبی کی طرف سے دیا ہوا سنت کا نظام، ایک طرف وہ تھا، ایک طرف یزید کی طرف سے اعزاز اور اکرام تھا، یزید کی طرف سے داد و دہش کے دہانے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں میں سے انتخاب کیا تو اس بات کا کیا کہ جان جائے تو جائے، مال جائے تو جائے، عزت جائے تو جائے، خاندان جائے تو جائے، لیکن میرے نانا کی سنت نہ جائے۔ یہ حضرت امام حسین کا انتخاب ہے، اس پہ ہوا ہے یہ سب کچھ۔ یہ اہل بیت کا امتیاز ہے، اہل بیت کا امتیاز ہے، یہ اہل بیت کا امتیاز ہے کہ وہ سب کچھ قربان کر گئے، لیکن انہوں نے اپنے نانا کی کسی چھوٹی سی سنت کا بھی سودا نہیں کیا۔ یہ سودے تو ہم روزانہ کرتے ہیں، ہماری نوجوان لڑکیاں پردے کا روزانہ سودا کرتی ہیں، ہمارے نوجوان روزانہ داڑھیوں کے سودے کرتے ہیں، ہمارے دکاندار روزانہ سچ اور امانت داری کے سودے کرتے ہیں، ہمارے حکمران روزانہ امانت داری اور ہمدردی اور خیر خواہی کے روزانہ سودے کرتے ہیں۔ امام حسین کو سب کچھ مل رہا تھا، سودا کر لیتے تو بھی تو امام حسین ہی رہتے، سودا کر لیتے تو بھی تو حضور کے نواسے ہی رہتے، سودا کر لیتے تو بھی جنت کے جوانوں کے سردار ہی رہتے، ان کی سرداری میں کمی نہیں آنی تھی، اس لیے کہ اللہ کے نبی تو چلے گئے تھے۔ اللہ کے نبی جب ایک ایوارڈ دے گئے تھے کہ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، یہ ایوارڈ جب دے کے جا چکے تھے تو تبدیل تو ہو نہیں سکتا تھا، لہذا امام حسین اگر سودا کر لیتے تو یہ ایوارڈ واپس نہیں چھن جانا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین نے سودا نہیں کیا، جان دے دی۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، اگر امام حسین کا واقعہ سنا اور دنیا کو ٹھوکر مار کر آخرت کو سینے سے لگانا اور سنت کو سینے سے لگانا نہ آیا تو قصہ سنا ہی نہیں۔ حسینی وہ نہیں ہے جو امام حسین کا قصہ سن کے زار و قطار روتے ہیں، حسینی وہ ہے جو امام حسین کی قربانی کو سن کر حرام کو ایک طرف کرتے ہیں، حلال کو ایک طرف کرتے ہیں، جائز کو ایک طرف کرتے ہیں، ناجائز کو ایک طرف کرتے ہیں۔ امام حسین کے ماننے والے وہ ہیں جن کی زندگیاں حرام سے پاک ہیں، جھوٹ سے پاک ہیں، غیبت سے پاک ہیں، حرام لینے، حرام کھانے، حرام پینے سے پاک ہیں، جن کی زندگیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مزین ہے، وہ اصل میں حسینی۔ بے شک بے شک۔ بڑی عجیب بات کہی ہے شاعر نے، وَكُلٌّ يَدَّعِي بِوِصَالِ لَيْلَى وَلَيْلَى لَا تُقِرُّ لَهُ بِذَاكِ۔ ہر ایک کہہ رہا ہے کہ لیلا میری ہے، ہر ایک کہہ رہا ہے لیلا میری ہے، میں ہوں لیلا کا اصل عاشق، میں ہوں اصل مجنون، لیکن لیلا تو خود ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، تو پھر کسی کے کہنے سے کیا ہوگا؟ ہر ایک کہتا ہے میں حسینی ہوں، لیکن مزہ تب ہے جب امام حسین کہیں کہ یہ میرا ہے۔ میرے حسینی کہنے سے میں حسینی تھوڑی ہو جاؤں گا، حسینی وہ ہے جس سے امام حسین کہے کہ یہ میرا ہے، اور امام حسین اس کو کہیں گے جو امام حسین کی قربانی کا احساس رکھتا ہو، امام حسین نے جس چیز پہ اپنی ذات کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے خاندان کو قربان کیا، اس کو قربان نہ ہونے دے۔ دین کو بچاتے بچاتے خود قربان ہو گئے، اور ہم خود چھریاں لے کے دین کو ذبح کر رہے ہوں، اور پھر کہیں کہ ہم حسینی ہیں۔
جس کی شکل انگریزوں جیسی، جس کا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے دشمنوں جیسا، جس کی زندگی اللہ کے دشمنوں جیسی، وہ کہے کہ میں حسینی ہوں. بھئی اتنا آسان نہیں ہے حسینی بننا میرے پیارے. حسینی بننا اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ 4 دن ان کے نام کے نعرے لگائیں اور سارا سال ان کو بھولے رہیں، سارا سال اس مقصد کو بھولے رہیں جس مقصد کے پیش نظر انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. تو آپ کیسے حسینی بنیں گے؟ امام حسین وفادار تھے، امام حسین وعدہ وفا تھے، امام حسین زبان کے سچے تھے، امام حسین زبان کے پکے تھے، امام حسین انتہا درجے کے سخی تھے، امام حسین انتہا درجے کے دلیر تھے، امام حسین انتہا درجے کے صابر تھے. مجالے کے مجالے کے آہ نکلے. ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کون جیتتا ہے. تو مجھے مار کے اپنے ہنر کو آزما اور میں اللہ کے نام پہ اپنی جان کو قربان کر کے اپنے ہنر کو آزماؤں گا. ابن زیاد کا ایک ساتھی کہتا ہے اللہ کی قسم ہم نے بھی بڑے دلیر دیکھے، ہم نے بھی بڑے با ہمت دیکھے، ہم نے بھی بڑے حوصلے والے لوگ دیکھے، لیکن حسین جیسا حوصلے والا اور حسین جیسا صبر والا، حسین جیسا ہمت والا ہماری آنکھ نے نہیں دیکھا کہ وہ اپنے خاندان کے اور اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا اٹھا کے ایک طرف رکھ رہے ہوں اور خود بھی لہو لہو ہوں، خود بھی چھلنی ہو رہے ہوں، اور چہرے پہ وہی بشاشت، وہی جذبہ، اور ایک بال برابر بھی اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہوں. ایسا ہمت والا ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اپنی جان قربان کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن اپنے بچے تڑپتے دیکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جب اہل بیت قربان ہو گئے تو حضرت علی اکبر، ہمارے امام حسین کے جو بڑے بیٹے تھے، حضرت امام حسین کے 2 بیٹوں کا نام ہے علی. جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے نا تو آدمی اس کا نام رکھتا ہے. حضرت امام حسین نے اپنے ابا کا نام اپنے 2 بیٹوں پہ رکھا. ہمارے ہاں اجموں میں اس کا رواج نہیں ہے، ایک گھر میں 2 نام نہیں رکھتے، بلکہ پورے خاندان میں بھی 2 ناموں تو نہیں رکھتے. عربوں میں اس کا عام رواج ہے. ہم لوگ یمن گئے تو ایک گھر میں کئی محمد. بھائی اس کا نام کیا؟ اس کا بھی محمد. اچھا اس کا نام کیا؟ اس کا بھی محمد. اچھا اس کا نام کیا؟ اس کا بھی محمد. بھائی اتنے سارے محمد، لیکن ان کے یہاں رواج ہے. امام حسین کے 2 بیٹوں کا نام علی. جو عمر میں بڑے تھے اکبر، وہ علی اکبر کہلائے. جو عمر میں چھوٹے تھے وہ علی اصغر، وہ چھوٹے کہلائے. علی اکبر جب سارا خاندان قربان ہو گیا، حضرت مسلم کے بچے قربان ہوئے، امام حسین کے بھائی قربان ہوئے، حضرت عقیل کے بیٹے قربان ہوئے. یہ سارا حضرت عبداللہ ابن جعفر کے 2 بیٹے، حضرت اون کا بیٹا، حضرت محمد کا بیٹا، یہ بھی قربان ہوئے. اب باقی رہ گئے امام حسین کے بچے اور امام حسن کے بچے. تو علی اکبر آگے بڑھ کے پیش ہوئے اور آگے آ کے اپنے ابا سے کہنے لگے، ابا باقی تو سارے چلے گئے، اب مجھے اجازت دیں کہ میں بھی آپ کے اوپر لڑتا اپنی جان کو قربان کر جاؤں. چنانچہ ابا نے با دل ناخواستہ اجازت دے دی.
باپ اپنے بیٹے کو کہے کہ جا کے کفار کے ہاتھوں شہید ہو جاؤ، کتنا مشکل کام ہے۔ چنانچہ حضرت علی اکبر جب تلوار کو لہراتے ہوئے میدان میں اترے تو مرہ ابن منکس نے زور سے ایک تلوار ماری جس سے کندھا کٹ گیا اور دھڑام سے زمین پہ گرے اور چیخے اور تڑپ تڑپ کے جان دی۔ حضرت امام حسین بھاگے ہوئے آئے اور آ کے اپنے بچے کی لاش کو سینے سے لگایا اور فرمایا اللہ قتل کرے اس قوم کو جس نے تیرے جیسے شہزادوں کو بھی نہیں بخشا، اللہ ہلاک کرے اس قوم کو جس نے تیرے جیسے شہزادے کو بھی نہیں بخشا۔ ان کے بعد تھے حضرت علی اصغر یعنی امام زین العابدین، مگر وہ بیمار تھے، وہ نہیں نکل سکتے تھے۔ چنانچہ سب سے آخر میں حضرت امام حسن جو امام حسین کو بہت پیارے تھے، اپنے بھائی سے شدید محبت تھی، ان کی جو نشانی تھی حضرت قاسم، وہ پیش ہوئے۔ چچا جان اب مجھے اجازت دیں، تو فرمایا بیٹا تو نہ جا، تیری لاش کو آنکھوں سے تڑپتا ہوا دیکھنا میرے بس میں نہیں۔ کہا نہیں چچا آپ مجھے اجازت دیں۔ چنانچہ حضرت قاسم بھی تلوار لے کر آگے بڑھے اور وہ ایسے شیر تھے کہ جس طرف وہ جاتے تھے تو مجمع ان کو دیکھ کے بھاگنا شروع کر دیتا تھا۔ اور انہی دشمنوں میں سے ایک شخص کہتا ہے جب وہ قاسم میدان میں اترا تو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند آسمان سے اتر کے زمین پہ آ گیا، ایسا خوبصورت تھا، سفید سرخ چہرہ۔ لیکن چند لوگوں نے آگے بڑھ کے ان کو بھی شہید کر دیا۔ جب وہ گرے تو زور سے چیخے ہائے میرے چچا۔ امام حسین دوڑتے ہوئے آگے بڑھے اور اپنے بھتیجے حضرت قاسم کے اوپر گر گئے اور ان کو سینے سے چمٹایا اور فرمانے لگے میرے بھتیجے آج تیرا چچا بڑا کمزور ہے، قل ناصرہ وکثر واترہ، آج تیرے چچا کے دشمن زیادہ ہیں، چاہنے والے بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، اکثر شہید ہو گئے ہیں، اس لیے آج تیرا چچا تیرے کام نہیں آ سکتا۔ یہ کہہ کر اپنے بھتیجے کی لاش کو اٹھا کے آگے خیمے کے پاس لٹا دیا اور پھر خود اتر کے آ گئے اور خود بھی شہید ہوئے۔ اب یہ اتنی دردناک قربانیاں کس پر؟ اس پر کہ نبی کے نظام سے دستبرداری قبول نہیں، جو حضور نظام دے گئے ہیں وہی قبول ہے، اس کے علاوہ کسی نظام سے کوئی اتفاق نہیں۔ جان جائے تو جائے، جان قربان کر دیں گے، اور خاندان بھی قربان کرنا پڑے تو وہ بھی قربان کر دیں گے، لیکن جو حضور دے کر گئے ہیں اس نظام سے ہم بال برابر بھی ہٹنے کو تیار نہیں۔ ہم تو روزانہ ہٹ رہے ہیں، اور کس سے ہٹ رہے ہیں؟ جان بچانے کے لیے نہیں، 4 پیسے بچانے کے لیے۔ مجھے بتائیے اگر آج کا نوجوان داڑھی رکھے کیا اس کی گردن کاٹ دی جائے گی؟ کہ اگر آج کی عورت اپنے سارے سر پہ اپنے سارے جسم پہ برقع اوڑھ لے کیا اس کی گردن کٹ جائے گی؟ اگر آج کا دکاندار جھوٹ نہ بولے کیا اس کی گردن کاٹ دی جائے گی؟ اگر آج کا سرکاری ملازم رشوت نہ لے کیا اس کے بچے ذبح کر دیے جائیں گے؟ چند ٹکوں کی خاطر روزانہ نبی کے لائے ہوئے نظام سے ہم روح گردانی کر رہے ہیں، چند ٹکوں کی خاطر۔ تو بتائیے ببین تفاوت رہ از کجا استتاب کجا، دیکھ تو صحیح وہ کس راستے پہ چلے، ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں۔ کوئی حق نہیں اس شخص کو حسینی کہنے کا کہ جو ٹرکوں کی خاطر نبی کے نظام کو قربان کرتا ہے، نبی کے طریقے کو قربان کرتا ہے، نبی کے حکم کو قربان کرتا ہے، نبی کے دین کو قربان کرتا ہے، اسے حسینی کہنے کا کوئی حق نہیں۔ اگر وہ حسینی لیبل اپنے اوپر لگا رہا ہے تو یہ اس لیبل کی ناقدری اور اس کا مذاق اڑا رہا ہے، اس کی ناقدری کر رہا ہے۔
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ ساری آزمائشیں امام حسین پہ آئی ہیں. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، 4000 آدمی کھڑے ہوئے ہیں، ننگی تلواریں لیے، خون کے پیاسے ہو رہے ہیں. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، 3 دن کا فاقہ ہے، 3 دن کے پیاسے ہیں. دریائے فرات پاس ہے، دریائے فرات پاس ہے، لیکن ابن زیاد نے اور شمر نے، عمر ابن سعد نے ایک دستہ دریا کے کنارے پہ کھڑا کر دیا کہ حسین کے کسی آدمی کو ادھر جانے نہیں دینا، پانی پئیں گے تو تیار ہو جائیں گے، لڑنے کے قابل ہو جائیں گے، لہذا ان کو پیاسا رکھو، ان کو پریشرائز کرو کہ یہ ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دیں. لیکن ادھر بھی کوئی ہلکے پھلکے لوگ نہیں تھے، یہ وہ تھے جن کی زبانوں نے اللہ کے نبی کی زبان کو چوس رکھا تھا. ایک سفر میں آپ علیہ السلام سفر میں ساتھ تھے، حضرت اماں فاطمہ بھی آپ کے ساتھ تھی، تو جس کجاوے کے اندر اماں فاطمہ تھی اس سے بچوں کے امام حسن حسین کے رونے کی آواز آئی. آپ علیہ السلام امام حسن حسین کے رونے کی آواز سنتے تھے، آپ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، آپ تڑپ جاتے تھے، بھاگ کے آپ تشریف لے گئے اور فرمایا فاطمہ میرے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ ابو بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا دو مجھے بچے دو. دونوں بچوں کو لیا، اپنی گود میں بٹھایا، پہلے ایک کے منہ میں زبان دی، وہ اسے چوستا رہا چوستا رہا چوستا رہا، اللہ کے نبی کی رسالت مآب کی زبان کو چوستا رہا چوستا رہا چوستا رہا یہاں تک کہ سیر ہو گیا. پھر دوسرے کے منہ میں زبان دی، وہ بھی انہیں چوستا رہا چوستا رہا چوستا رہا یہاں تک کہ سیراب ہو گیا. جنہوں نے رسالت مآب کی زبان کو چوس رکھا ہو، بھلا ان کو اپنے موقف سے کوئی ہٹا سکتا ہے؟ وہ پیسوں پہ بک سکتے ہیں، وہ کرسیوں پہ بک سکتے ہیں، وہ درہم اور دینار کی چمک اور کھنک پہ بک سکتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، اہل بیت کی قربانی ایک پیغام ہے پوری امت مسلمہ کے لیے. اہل بیت کی قربانی پوری امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام ہے، پوری امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام ہے، پوری امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام ہے جس کو ہم نے نہیں سنا، جس کو ہم نہیں سنتے. ہم صرف قصہ سنتے ہیں، آنسو بہا کے دوبارہ وہیں جا کے پھنستے ہیں جہاں سے امام حسین ہمیں نکالنا چاہتے تھے، ساری امت کو نکالنا چاہتے تھے، وہیں جا کے پھنستے ہیں. کربلا کا واقعہ، اہل بیت کی قربانی، یہ ایک پوری امت مسلمہ کے لیے خاموش پیغام ہے کہ کبھی دین کو قربان نہ کرنا، دنیا کو قربان کرنا پڑے تو قربان کر دینا، جان دینی پڑے تو دے دینا، اولاد کو قربان کرنا پڑے تو کر دینا، ساری جاگیریں قربان کرنی پڑے تو کر دینا، لیکن نبی کی سنت کا کبھی سودا نہ کرنا. یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے. اللہ سمجھ دے بس. کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ اہل بیت کی روحوں کے ساتھ یہ مذاق کرتے کرتے ہم پہ پتھر نہ برس پڑے، ان کے خون کے ساتھ کھیلتے کھیلتے ہم پہ پتھر نہ برس پڑے. کسے سن رہے ہیں 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 اور اٹھ کے جا رہے ہیں. کربلا قصہ نہیں ہے، کربلا پیغام ہے. بتائیے کربلا کیا ہے؟ بتائیے کربلا کیا ہے؟ قصہ نہیں ہے، داستان نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، کربلا پیغام ہے. کربلا پیغام ہے، کربلا پیغام ہے. کیا
کہ سنت کا سودا نہ کرنا چاہے جان دینی پڑے. یہ عورت کے لیے پیغام ہے کہ پردے کا سودا نہ کرنا چاہے ساری دنیا مذاق اڑائے، پردہ نہ اتارنا. یہ جوان کے لیے ایک پیغام ہے، جوان کے لیے پیغام ہے. ساری دنیا کی لڑکیاں بھی تمہیں بہکائیں، تمہیں نہیں بہکنا. تقویٰ پرہیزگاری کی زندگی گزارنی ہے، اپنے دامن کو بے داغ رکھنا ہے. یہ پیغام ہے نوجوان کو کربلا کا. دکاندار کے لیے پیغام ہے جھوٹ نہیں بولنا، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، بدبیانتی نہیں کرنی، 2 نمبری نہیں کرنی. نقصان اٹھا لینا ہے لیکن 2 نمبری نہیں کرنی. یہ سرکاری ملازمین کے لیے پیغام ہے. حرام کما کے حرام لے کے اپنے بچوں کا پیٹ جب پالیں گے تو وہ علی اکبر علی اصغر تھوڑی بنیں گے. بڑی دیوانی ہے دنیا، بچوں کی محبت سے مغلوب ہو کر حرام کماتے رہتے ہیں، بچوں کو کھلاتے رہتے ہیں. اب بچوں کو جب فیڈ حرام کی دی گئی ہے، جب ان کا جسم پلا اور پروان ہی حرام سے چڑھا ہے، تو یہ بڑا ہو کے باپ کے سامنے جھکے گا تھوڑی، یہ تو باپ کو جوتے مارے گا. کربلا کی قربانی ہمارے حکمرانوں کے لیے پیغام ہے کہ کرسی کی وجہ سے دین کو داؤ پہ نہ لگاؤ، کرسی کی وجہ سے نبی کی سنت کا مذاق نہ اڑاؤ، اور کرسی کی وجہ سے نظام اسلام سے روح گردانی نہ کرو. یہ ان کے لیے پیغام ہے، یہ صرف قصہ سننے سنانے کا نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور ہر ایک کو سمجھانا ہے، ہر ایک کو بتانا ہے. کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کسی پہ اعتراض نہیں کرنا، کسی پہ فتوے نہیں لگانا. یہ کافر ہے، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، فتوے نہیں لگانا. ان کو پیار سے بٹھا کے سمجھاؤ. امام حسین نے قربانی دی کیا دی؟ یہ دی بہت بڑی قربانی دی نا. کس لیے دی؟ بتاؤ بھائی کس لیے دی؟ آپ اسے پوچھیں کس لیے دی؟ نبی نے ایک درخت لگایا تھا، اس کی آبیاری کے لیے دی تھی. تو اس درخت کی آپ آبیاری کر رہے ہیں یا اس کو کاٹ رہے ہیں؟ اسے پوچھیں. آپ اس درخت کی آبیاری کر رہے ہیں، آبیاری کہتے ہیں پانی دینے کو. آپ اس کی جڑ میں پانی ڈال رہے ہیں، اس کی جڑیں کاٹ رہے ہیں. اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ نبی کے لگائے ہوئے درخت کو کاٹ رہے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من ترکہا متعمدا فقد خرج من الملہ الصلاۃ عماد الدین.